اس سے یہ واضح ہو سکے کہ انسان دوسری اور تیسری یا چوتھی شادی کب کر سکتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ عام طور پر جب چند دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دین کا کوئی اور مسئلہ آئے نہ آئے، انہیں دو مسئلے ازبر ہوتے ہیں۔ ایک، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اور دوسرا، دوسری شادی کرنا حضور کی سنت۔ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلے پوچھ لیے جائیں، زور کی سنتیں کیسے پڑھتے ہیں کوئی معلوم نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں کوئی معلوم نہیں ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں علم نہیں۔ یہ دو مسئلے ہر مسلمان کو آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم دو عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، 3 کے ساتھ کر سکتے ہو، اور حد 4 کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم نے ضرور بالضرور 1 سے زائد شادیاں کرنی، حکم نہیں ہے۔ ایک مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو وہ عورتیں جو مردوں سے تناسب میں زیادہ ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ یا تو وہ ساری عمر بیٹھی رہیں، نفسیاتی مریض بن جائیں، یا پھر وہ غلط کاریوں کی طرف چل پڑیں۔ مرد جنگوں میں کام آتے ہیں، مرد زیادہ شہید ہوتے ہیں، عورتوں کی شرح اموات بھی اس طرح نہیں ہے جتنی مردوں کی ہے۔ نتیجتاً پیدائش کے وقت تناسب مرد و عورت کا اگر برابر ہو، پھر بھی بعد میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں فرمایا دوسری شادی تم نے کرنی ہے، ایک تجویز دی ہے، مسئلے کا حل بیان کیا ہے۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ایک مرد کے تحت 10 بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک روایت ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے 4 تک شادی کر سکتے ہو، میری تو 5 بیویاں ہیں۔ آپ نے فرمایا 1 کو چھوڑ دو، 4 تک کی اجازت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کا استحصال ہوتا تھا، اور مرد ایک گھر میں 10 20 بیویاں رکھے بیٹھا ہوتا تھا۔ فرمایا لمٹ کتنی ہے؟ صرف 4 تک۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی معاشرے میں تم نے یہ لازمی طور پہ اپلائی کرنا ہے، نہیں، ہر بندے کی 4 ہونی چاہیے۔ ہاں، ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو معنی اور واضح ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ سیاق و سباق ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم درمیان سے آیت کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے، ان سے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے جی مولویاں دا کم ہے، نماز تھلے رہ گئی ہے تو اسی اوپر چلے گئے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو کلندر کہتے ہیں۔ جانے کلندر کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے؟ تو انہیں نماز نہیں پڑھنی، نہ پڑھ، لیکن اس کو مولویوں کے متھے تو نہ ڈالنا۔ 700 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ان سے پوچھا جی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی نماز نہیں ہے۔ جی فویل للمصلین، اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اب نہ پیچھے سے پڑھا نہ آگے سے، ایک ٹکڑا درمیان سے نکالا، جی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا۔ حالانکہ کن نمازیوں کے لیے؟ اللہ کہتا ہے جو اپنی نمازوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ان کے لیے ہلاکت۔ ایک صاحب وہ شفاعت کے منکر تھے، جی قیامت کے روز شفاعت نہیں ہوگی۔ بھی کیا دلیل ہے؟ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے؟ ہم نے کہا پورا کلام پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اجازت دے گا تو حضور شفاعت کریں گے، اللہ اجازت دے گا تو امتی شفاعت کر سکیں گے، اللہ اجازت دے گا تو کوئی نیک بندہ شفاعت کر سکے گا۔ ہر چیز اس کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ساتھ ہوا، لوگوں نے درمیان سے ایک ٹکڑا نکالا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔
حالانکہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، تم یتیموں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، یتیموں کی بات ہو رہی، اور اگر تمہیں ڈر ہو تم یتیموں کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، فَانْکِحُوا، تو تم نکاح کر لو۔ یہ فا عربی میں تاکیب کے لیے آتا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے ابھی یتیم اس کے تحت ہیں، جنگوں میں مرد کام آ گئے، یتیم بچے کو چاچے نے لے لیے، کو کس نے لے لیے، کو کسی نے لے لیے، اور کچھ ایسے لوگوں کے تحت آ گئے کہ ان کی زیر کفالت ہیں، جن کے ساتھ ان کا حرمت والا رشتہ نہیں ہے۔ اب میراث میں جو مال ملا وہ بھی اسی گھر میں ہے۔ لوگ یتیم بچیوں کا استحصال کرتے تھے، نہ تو ان کے ساتھ نکاح کرتے کہ ہمیں حق مہر دینا پڑے گا، نہ کسی اور کے ساتھ نکاح ہونے دیتے کہ بھئی بچیاں جائیں گی تو ہمیں مال میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ جس طرح آج بھی سندھ کے علاقے میں قرآن سے نکاح کر دیا۔ قرآن سے نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اتنی زمین جائیداد ہے تو جب ہم شادی کریں گے تو اس کو دینا نہیں پڑے گا۔ لوگ مر جاتے ہیں مگر زمین دینے سے انکاری ہوتے۔ اس طرح زمانہ جاہلیت میں یتیم بچیوں کا استحصال ہوتا تھا، نہ ان سے نکاح کرتے تھے، نہ کسی اور کے ساتھ نکاح ان کا ہونے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، فَانْکِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، دو دو کے ساتھ کر لو، تین کے ساتھ کر لو، چار کے ساتھ کر لو، لیکن ان کا استحصال تو نہ کرو۔ اسلام میں دوسرے نکاح کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیں، حکم نہیں ہے، ایک جواز کی صورت کو بیان کیا گیا، مباح ہے۔ اگر انسان کو ضرورت محسوس ہو اور معاشرہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہو، دیکھیں نا معاشرے میں رہنا ہے، ہمارا معاشرہ یہ اول قبول نہیں کرتا، اور وہ جن کی کال آئی بمشکل ان کی عمر کو 22-23 سال ہوگی، 1 ماہ ہوا شادی کو، اب دوسری شادی کر لیں، جی میرے والدین بھی نہیں مانتے، تو جن کے ساتھ یعنی میرے جو ان لاز ہیں وہ بھی نہیں مان رہے، بھی تم دوسری شادی کر کے پھر رہو گے کہاں پہ، جاؤ گے کہاں پہ، تمہارے بچے ہوں گے تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، نہیں جی دوسری شادی کی ہے، حالانکہ گالی نہیں ہے لیکن معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ پہلے تو معاشرے کی ذہن سازی ہونی چاہیے۔ دوسری شادی کب کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے کچھ صورتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان محسوس کرے کہ بھئی میرے جسمانی معاملات، میرے جذبات اس عورت کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے تو میں زنا کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ دوسری شادی کا قدم اٹھا سکتا۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا پہلی زوجہ سے اجازت لینا ضروری ہے؟ دیکھیں اسلام میں اجازت لینا ضروری نہیں، لیکن مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت 1961 کا، اس میں پہلی زوجہ اجازت دے گی تو دوسری سے نکاح ہو سکے گا۔ اور اگر تم کہو جی نہیں میں نے ڈاکومنٹیشن تو کرنی نہیں ہے، ویسے نکاح کر لینا ہے، تو پھر معاشرے میں ایک ذلت ہی ہے نا۔ کل کلاں کو مسئلہ ہو جائے، وہ کہیں جی آپ نے نکاح کیا ہے تو کہاں پہ ڈاکومنٹس، تو آپ کہیں جی ہم نے زبانی کلامی نکاح کیا، تو زبانی کلامی نہ معاشرہ قبول کرتا ہے نہ ہمارا قانون اس کو قبول کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں بدنامی کا سبب بنے گا، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اس خاتون کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا پہلی سے اجازت لینا شرعی طور پہ تو ضروری نہیں ہے مگر قانونی طور پہ یہ ضروری۔ پھر اس کے بعد ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر ہم نکاح کر لیں تو ایک ہی گھر میں ان کو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بھی حرج نہیں ہے اگر وہ رہنا چاہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ خاتون کہتی ہے جی صرف اپنا نام مجھے دے دو، نہ تو پیسے کا مطالبہ کروں گی کہ میں خود کماتی ہوں اور نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کروں گی، نکاح خفیہ رکھا جائے گا۔ وہ حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسند امام محمد بن حنبل میں بھی ہے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں من کانت لہو امرأتان، جس کی 2 بیویاں اور وہ 2 بیویوں میں عدل نہ کر سکے، اس کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو جائے، پہلی کو چھوڑ دے یا دوسری کو اگنور کر دے، قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ فالج زدہ ہوگا، وہ فالج زدہ حالت میں سامنے آئے گا، ہر شخص پہچان سکے گا اس نے 2 نکاح کیے تھے مگر عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ تو دوسری شادی کب؟ جب نان نفقہ دے سکے، اور نان نفقے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اگر وہ کہے کہ بھئی مجھے علیحدہ رہائش دو تو علیحدہ رہائش دینا بھی لازم،
اس کو کپڑے دینا لازم ہے، اس کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور کی 11 ازواج تھے، یہ بھی اعتراض ملحدین کرتے ہیں، جب قرآن نے 4 تک کی اجازت دی ہے تو حضور نے 11 ازواج کیوں کی؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں دکھنے میں تمہاری طرح ہوں۔ بشر کہتے ہیں وہ ظاہر جلد الانسان، انسان کی جلد کا جو ظاہر ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ فرمایا میں دکھنے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن یوحا الیہ، اللہ مجھ پہ وحی بھی نازل کرتا، مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس قرآن کو نے اپنے قلب پہ اتارا۔ حضور کے خصائص میں سے جی حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، ویسے 4 تک کی لمٹ ہے، 4 تک کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہم پہ آپ پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی فرض ہیں؟ 5۔ اور حضور پہ ابتدائی میں 6 نمازیں فرض تھی۔ مصطفیٰ پہ تہجد بھی فرض تھی۔ کیوں بھائی؟ عام مسلمان پہ 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پہ 6 فرض ہیں، تاکہ رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جب سال گزر جائے، اسلامی سال گزر جائے، اور اس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر رقم ہو، اس پر زکوٰۃ دینا لازم۔ اور اگر مجبور ہو جائے، بوقت مجبوری زکوٰۃ لینا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر نہ زکوٰۃ کبھی لیا نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے زکوٰۃ دیا اس لیے نہیں کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں کیا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، اور دوسرا اگر اتنا مال ہو بھی جاتا تو زکوٰۃ کسے دیتے؟ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غلاموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ گھر کا مال ہے، گھر میں ہی رہ جاتا ہے۔ بیوی کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، غلام کو نہیں دے سکتے۔ حضور پہ زکوٰۃ فرض ہو بھی جاتی تو آپ کس کو دیتے؟ ساری دنیا تو آپ کی غلام ہے۔ ابو بکر کو دیتے تو غلام ہے، عمر فاروق کو دیتے تو غلام ہے، عثمان غنی ذو النورین کو دیتے تو غلام ہے، علی مرتضیٰ کو دیتے تو غلام ہے، حسن و حسین کو دیتے تو اولاد میں سے ہے، طلحہ و زبیر کو دیتے غلام ہے، سعد و سعید کو دیتے غلام ہے، بلال حبشی کو دیتے غلام ہے، صہیب رومی کو دیتے غلام ہے، ویسے قرنی کو بھجوا دیتے غلام ہے۔ جب ساری دنیا تو غلام ہے، زکوٰۃ دیتے کسے؟ اور زکوٰۃ اس لیے بھی نہیں دیا تاکہ رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھنا شروع کر دے۔ یہ اعتراض کرنا کہ قرآن نے 4 شادیوں تک کی لمٹ بیان کی ہے، حضور نے 11 کیوں کی ہیں؟ حضور کے کچھ خصائص بھی تو ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 11 ازواج کی ہیں، ان میں دیکھیں صرف 1 کنواری تھی، صرف 1 کنواری ہیں، باقی ساری بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ دوسری شادی کرنی ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے تو پورا عمل کیجئے نا۔ کسی غریب کے سر پہ دست شفقت رکھیے، کسی بیوہ کو چادر تطہیر پہنائیے، کسی یتیم کو گھر مہیا کیجئے۔ حضور علیہ السلام کی سنت تو یہی ہے کہ 1 کنواری حضرت بی بی عائشہ صدیقہ تھی، اور بقیہ ساری کی ساری یا تو بیوگان میں سے تھی یا مطلقات میں سے تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور پھر میں دوسری شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہلی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا عاشروہن بالمعروف، گھروں میں اچھے طریقے سے رہا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہاری بیویاں تمہیں ناپسند ہوں، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو اللہ اس میں سے خیر پیدا کر دے، اللہ اولاد اچھی عطا کر دے۔ اسی طرح کہ بھئی اس کی اولاد نہیں ہوتی، میری زوجہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل کرنی چاہیے۔ اولاد نہیں ہے تو انسان شادی کس لیے کرتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے، لیکن ایک لمحے کو اپنا آپ بھی اس جگہ پہ رکھ کے سوچے، اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا جناب آپ بھانج ہیں، جناب والا آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور زوجہ کہے جناب مجھے تو اولاد چاہیے، میں تو خلا لوں گی، تو انسان کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ قواریر ہیں، شیشوں میں سے شیشہ ہیں، اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر دراڑ رہ جاتی ہے، وہ ساری عمر پھر نکلتی نہیں۔ لہٰذا اسلام معاشرے کا بھی خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ کہ بھی میری گھر والے نہیں مان رہے، میری زوجہ بھی نہیں مان رہی، میرے والدین بھی نہیں مان رہے، پھر بھی میں نے دوسرا نکاح کرنا ہے، دوسری شادی کرنی ہے، تو اس کو یہ تمام کے تمام معاملات دیکھنے چاہیے۔ اگر تو وہ اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو،
میں شادی نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ لیکن انسان کو پہلے معاشرہ دیکھنا چاہیے، جس گھر میں رہنا ہے، جس خاندان میں رہنا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اگر معاشرہ قبول نہیں کرے گا تو آنے والی ساری زندگی یہ جیرن ہو جائے گی۔ انسان گھر میں کس لیے جاتا ہے کہ سکون کے ساتھ رہے۔ اگر دوسری شادی تم نے کر لی اور گھر والوں کو اعتماد میں نہ لیا، والدین تمہارے ناراض ہیں، تو پھر گھر میں بھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر